الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور عيوننا ومأوانا وملجانا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات جان دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی
عظیم بارگاہ گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی لاریب و بیعیب کتاب قرآن مجید برہان رشید سے آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ بارگاہ رب ذوالجلال میں یہ دعا ہے کہ رب کائنات وسیلہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس آیہ مقدسہ کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو قرآنی تعلیمات کی روشنی میں کشمیر کے مسلمانوں کے لیے یکجا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، ہماری جو زندگی ہے یہ زندگی ایک تعلق پر قائم ہے۔ اب وہ تعلق کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق ایمان کا ہے، اسی طرح سسرالیوں کے ساتھ تعلق نکاح سے ذریعے ہے، یعنی کسی نہ کسی ذریعے کے ساتھ بندے کا کسی کے ساتھ تعلق وابستہ رہتا ہے، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ تعلق اگرچہ نسبی نہ ہو، سسرالی نہ ہو، برادری کا نہ ہو، قومیت کا نہ ہو، لیکن ایک رشتہ ایسا ہے جو اللہ نے ازل سے بنا کر بھیجا ہے، اور وہ رشتہ کیا ہے؟ وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ کہ چاہے پاکستان میں ایک مسلمان رہتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان افریقہ میں رہتا ہے، دونوں کا رنگ بھی مختلف ہے، دونوں کی زبان بھی مختلف ہے، دونوں کا نسب بھی مختلف ہے، لیکن اس کے باوجود وہ افریقہ میں رہنے والا جو مسلمان ہے وہ پاکستان میں رہنے والے مسلمان کا بھائی ہے۔ یہی قرآن پاک نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہے۔ تو اسلام کے اندر کوئی اس بھائی چارگی کو ختم کرنے کے لیے کوئی سرحد نہیں ہے کہ اگر درمیان میں سرحد آ جائے تو بھائی چارگی ختم ہو جائے گی، نہ تو اس کے اندر رکاوٹ کوئی نسبی ہے، کوئی رشتہ داری کی ہے، کوئی برادری کی ہے۔ مطلقاً قرآن نے فرمایا کہ کوئی کیسا بھی ہے لیکن اگر وہ کلمہ پڑھنے والا ہے تو تیرا بھائی ہے، وہ تیرا بھائی ہے۔ اور یہ جو دین کے اعتبار سے تعلق ہوتا ہے نا، یہ تمام تعلقات سے زیادہ مضبوط ہے۔ جتنے بھی تعلقات ہوئے نا ہماری زندگی کے اندر، ان تمام تعلقات میں سب سے مضبوط تعلق جو ہے وہ وہی تعلق ہے جو دین کے اعتبار سے ہو، اور جس بندے نے اپنے تعلق کا معیار دین رکھا ہو تو کائنات میں اس سے بڑھ کر خوش نصیب کوئی نہیں ہے کہ جس کے نزدیک تعلق کا معیار فقط دینداری ہو۔ تو یاد رکھیے کہ دین کے اعتبار سے جو تعلق ہوتا ہے اس کے اندر اتنا احساس اسلام نے رکھا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہے۔ فرمایا کہ جب آنکھ کو درد ہوتا ہے تو پھر پورے بدن کو درد ہوتا ہے، جب سر میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم کو درد ہوتا ہے۔ فرمایا اسی طرح دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر جب کسی مسلمان کو درد ہوتا ہے تو پوری امت مسلمہ کو درد ہوتا ہے، پوری امت مسلمہ کو درد ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے ایک اور مثال دے کر فرمایا تمام مسلمان آپس میں ایک عمارت کی مانند ہے۔ جس طرح اینٹ کے ساتھ جڑ کر عمارت کو مضبوط کرتی ہے، فرمایا اسی طرح مسلمان کے ساتھ تعلق جوڑ کر مضبوط ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کا اتحاد مسلمانوں کو مضبوط کر دیتا ہے۔ تو لہذا یہ جو دین کے اعتبار سے تعلق ہے، اسلام نے اس کے اندر اتنا احساس رکھا ہے۔ اس لیے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو امت مسلمہ کا درد نہیں وہ میرا نہیں۔ اتنی بڑی بات آپ نے فرمائی۔ فرمایا جس کو امت مسلمہ کا درد نہیں ہے نا وہ میرا نہیں ہے۔ اور فقط بھائی چارگی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بھائی میں اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے کسی بھی طرح سے اپنے بھائی کو تکلیف نہ دوں،
اس کو جناب اس پر ظلم نہ کروں۔ فقط اس چیز کا نام ہی بھائی چارگی نہیں، بھائی چارگی کسے کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اس پر خود ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اس کو ظالم کے سپرد کرتا ہے، نہ تو خود ظلم کرتا ہے اور نہ ہی کسی کو اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ہم جو یہاں پر پاکستان میں بیٹھ کر ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں کہ یا باری تعالی ہمارے کشمیری بھائیوں کو آزادی نصیب فرما، تو یہ اسی حدیث کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں، کیونکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ خود ظلم کرتا ہے نہ ظالم کے سپرد کرتا ہے۔ ہمارا کشمیریوں سے تعلق کیا ہے؟ ہمارا کشمیریوں سے تعلق فقط ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ، کہ ہم بھی جناب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اور کشمیر میں جناب گولیوں کے سامنے سینہ کھڑا کر کے جناب اپنا سینہ چھلنی کروا کر بھی کہہ رہا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ ہمارا کشمیریوں کے ساتھ رشتہ ہے۔ تو لہذا جب لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہمارا کشمیریوں کے ساتھ رشتہ ہے تو پھر اس رشتے کو اسی طرح نبھایا جائے گا جس طرح دین نے بتایا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر جناب کشمیر کے اندر میری بہن کی عزت لوٹے تو مجھے یہاں پر درد ہونا چاہیے، اگر وہاں پر کشمیری بچہ بھوک سے مر جائے تو مجھے یہاں پر بیٹھ کر درد ہونا چاہیے، تکلیف ہونی چاہیے۔ اور تکلیف کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جناب پورا سال جشن مناتے رہو، جناب جب 5 فروری آئے تو مگرمچھ کے چند آنسو بہا کر ایک تقریر جھاڑ دی کہ جناب جی وہاں پر تو ایسے ہو گیا، وہاں پر ایسا ہو گیا، یا جناب جی ہم نے ریلی نکال دی جناب جی، اور یہ نام دے دیا کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کرتے ہیں۔ یہ سب کو ڈرامہ بازی ہے، یکجہتی اس چیز کا نام نہیں ہے جی۔ یکجہتی کا مطلب کیا ہے؟ یکجہتی کا مطلب ہے کہ جناب ہم کشمیریوں سے یہ کہتے ہیں کہ اے بھائیو ہم آپ کی خوشی میں خوش ہیں، یعنی جو آپ کی خوشی ہے ہماری بھی وہی خوشی ہے، جو آپ کا غم ہے وہی ہمارا غم ہے، جب آپ درد میں ہوتے ہیں تو ہمیں بھی درد ہوتا ہے، اور جناب جو دشمن آپ کا ہے وہی ہمارا دشمن ہے، جو تمہارا سجن ہے وہی ہمارا سجن ہے۔ یہ مطلب ہے یکجہتی کا کہ ہماری جہت ایک ہی ہے، ہماری خوشی اور غمی ایک ہی ہے، لیکن کیا ہم حقیقی معنوں میں ان سے یکجہتی کرتے ہیں؟ ہماری قوم جو ہے وہ ان کو آج کل بڑا یہ درد ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جناب اسٹیڈیم کے اندر ہمیں میچ نہیں دیکھنے دیا جا رہا، اسٹیڈیم جناب بند ہو چکے ہیں، اس میں کرکٹ نہیں دیکھا جا رہا جناب جی، یہ بڑا درد ہے۔ تو یکجہتی کا یہ معنی ہے کہ میچ اسٹیڈیم میں جا کر نہ دیکھنے پر تجھے درد ہوا، اور 914 دن ہو چکے ہیں جو کشمیریوں پر کرفیو لگا ہوا، اس کے لیے تجھے کوئی درد نہیں ہے، اس کے لیے جناب کوئی سڑکوں پر باہر نہیں آیا کہ بھائی 914 دن ہو چکے ہیں انہوں نے کشمیر کو جیل بنا کر رکھا ہوا ہے، نہ کوئی باہر جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے، مردوں کو دفنانے کے لیے قبرستان میں نہیں، اب تو جناب گھروں کے اندر اتنی قبریں بن چکی ہیں کہ زندہ سونے کے قابل ہی نہیں رہے، یعنی اس قدر وہاں پر کرفیو ہے، اس قدر وہاں پر بندشیں ہیں، پر نہیں، ہم کشمیریوں سے یکجہتی کرتے ہیں۔ کیسے جناب جی؟ کہ میچ اگر نہ دکھایا جائے تو ہمیں تکلیف ہے، وہاں پر جو مرضی ہوتا رہے، کوئی نہیں جی 5 فروری کو جناب آ کر ہم ایک ریلی نکال لیں گے، ایک تقریر کر لیں گے، یکجہتی ہو جائے گی۔ نہ نہ نہ، یکجہتی کسے کہتے ہیں؟ یکجہتی کا مطلب یہ ہے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر بتایا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت خندق کھودی جا رہی تھی تو جہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان بیلچے چلا رہے تھے نا، مٹی اٹھا رہے تھے، وہاں پر امام الانبیاء بھی اپنے سر پر مٹی اٹھا رہے تھے، آپ بیلچے چلا رہے تھے، یہ ہے یکجہتی۔ جہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی حضور دیکھیے بھوک کی وجہ سے پیڑ پر پتھر باندھا ہوا ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسے کپڑا اٹھایا اور دکھایا کہ یارو تم نے ایک باندھا ہوا ہے، میں نے 3 باندھے ہوئے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں یکجہتی کہ جناب جو تمہیں درد ہے میں بھی اس درد کے اندر شریک ہوں، جو تمہیں غم ہے میں بھی اس غم کے اندر شریک ہوں، اس کو کہتے ہیں یکجہتی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھانا تناول فرمانے لگے تو ایک دیہاتی آ گیا،
آپ نے فرمایا آؤ یار کھانا کھاؤ، میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ ہمارے ہاں تو حکمرانوں کا دستور یہ ہے نا کہ جب تک وہ وی آئی پی پروٹوکول نہ لیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم بھی کوئی کچھ ہے، ہمیں بھی کوئی عہدہ ملا ہوا ہے۔ مجال ہے کہ جس سڑک پر وہ جا رہے ہیں اس سڑک پر آپ کوئی اس کی گاڑی کے آگے آ جائے یا اس سڑک کے اوپر کوئی آ جائے، مجال ہے۔ یہ حکومتیں تھوڑی ہوتی ہیں، حکومت تو یہ ہے کہ وقت کا حاکم جناب جس کے نام سے شیطان بھی کانپتا ہے، ہاں جس کے نام سے شیطان بھی کانپتا ہے۔ تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم تو وہ ہو جناب جس کو شیطان دیکھ کر بھی کہتا ہے کہ الحمدللہ میں صاحب اولاد ہو چکا ہوں۔ تمہارا تو یہ کرتوت ہے نا، مطلب کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب کہ جن کے نام سے شیطان کامتا تھا، کفر جن کے نام سے لرزدہ تھا، کھانا کھانے لگے، دیکھا دیہاتی آ گیا، فرمایا یہ نہیں دیکھا کہ کپڑے گندے ہیں غریب ہے، فرمایا آ یار بیٹھ کر کھانا کھا، آؤ کھانا کھاؤ۔ اب جب دیہاتی کھانا کھانے لگا نا تو طریقہ کھانے کا یہ ہے کہ جناب اپنے اپنے آگے سے کھانا چاہیے۔ تو جناب جس وقت وہ کھانے لگا نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس نے ایسے گھی کو اٹھایا اور کھانے لگا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا او یار تو نے کبھی گھی نہیں کھایا؟ اس نے کہا جناب اللہ کی قسم ہے میں نے اب تک گھی نہیں کھایا، اب سے پہلے تک میں نے گھی کوئی نہیں کھایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہاتھ میں پکڑا ہوا نوالا تھا وہ رکھ دیا، فرمایا کہ جناب امت کو کھانے کے لیے گھی نہ ملے اور عمر گھی کھائے، فرمایا خدا کی قسم ہے آج کے بعد عمر گھی نہیں کھائے گا، عمر گھی نہیں کھائے گا۔ یہ ہے یکجہتی کہ جناب جو آپ کو غم ہے، جس بھوک سے آپ بلک رہے ہیں، جناب میں بھی اس کے اندر شریک ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس وقت قحط پڑا نا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے مشیروں نے کہا، آپ نے ان کا حضور آپ تو کھائیے نا، آپ تو کھانا کھائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے پیٹ بھر لیا تو بھوکوں کے درد کا کس کو پتا ہوگا؟ بھوکوں کا حال کون جانے گا؟ اگر میرا پیٹ ہی بھرا ہوا تو کس کو کیا پتا چلے گا کہ بھوکے بندے پر کیا گزرتی ہے؟ اس چیز کا نام یکجہتی ہے کہ جناب اے کشمیری بھائیوں، اگر جناب آپ کے وہاں پر کرفیو لگا ہوا ہے، اگر وہاں پر جناب جی صفِ ماتم بچھی ہوئی ہے تو ہم یہاں پر نیو ایئر نائٹ نہیں منائیں گے، ہم یہاں پر سینمے نہیں کھولیں گے جناب جی، ہم یہاں پر کوئی کسی قسم کا جشن نہیں ہونے دیں گے ہم یہاں پر۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ ہمارا پڑوسی ہمارے مسلمان بھائی جو ہے جناب وہ وہاں پر درد کے اندر مبتلا ہے۔ اس کو کہتے ہیں یکجہتی۔ سال کے بعد منہ اٹھا کر جناب جی فقط سٹیٹس لگا دینے سے یا جناب جی تقریریں کر لینے سے جناب جی یکجہتی نہیں ہوا کرتی۔ یکجہتی کا معنی یہ ہے کہ جناب اے کشمیری بھائیوں، تمہارا جو دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، تمہارا جو سجن ہے وہ ہمارا سجن ہے۔ اور ہم یکجہتی کیسے کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے کشمیر کو جس نے لوٹا تھا وہ رنجیت سنگھ کانا تھا۔ رنجیت سنگھ کانا، وہ رنجیت سنگھ کانا جس کا مجسمہ بادشاہی مسجد شاہی قلعے کے قریب جناب جی بنایا گیا نا، وہ رنجیت سنگھ کانے کا جناب جی مجسمہ یہاں پر بنایا گیا، اور اسی کمینے نے سب سے پہلے کشمیر کو لوٹا۔ کشمیر کو سب سے پہلے اس نے لوٹا، وہاں پر قتل و غارت کی، سب سے پہلے اس نے جناب جی کشمیر کا تختہ الٹا تھا۔ تو بتائیے یہ یکجہتی ہے کہ جناب جو کشمیر کا دشمن تھا، بجائے اس سے نفرت کرنے کے ہم نے اس کا مجسمہ بھی بنا دیا، اور مجسمہ لگا کر ہم نے لکھ دیا کہ شیر پنجاب۔ ایک کافر کو جناب جی شیر، اس کو شیر پنجاب کہہ دیا، اس کو جناب جس کو اللہ نے ذلیل کیا اس کو ہم نے عزت کا لقب عطا کر دیا۔ جناب یہ شیر پنجاب ہے جی، حالانکہ یہ نہیں پتا کہ یکجہتی یہی دو نمبری ہے۔ وہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا کہ درد منداد سخن محمد دین گواہی حالوں، درد منداد سخن محمد دین گواہی حالوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو درد مند ہوتا ہے نا اس کا حال ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کو کتنا درد ہے۔ ہاں میرے کہنے سے جتنا مرضی میں پیٹتا رہوں کشمیریوں میں تمہارے ساتھ ہوں، کشمیریوں میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن جناب میرا حال بتا رہا ہوتا ہے کہ جب میں جشن منا رہا ہوتا ہوں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہمیں بھی پتہ ہے تو ہمارے ساتھ کتنا ہے، کتنا تو ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کوئی محبت ہے جناب جی کہ بندہ زبانی کلامی کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ادھر رنجیت سنگھ سے جناب جی محبت کی ڈوریاں ڈالتا رہے؟ نانا محبت کا تعلق کیسا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا بشر صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس جناب جی ایک شخص آیا، اور جس وقت وہ آپ کے پاس آیا نا تو آپ کا لباس پھٹا ہوا تھا، پگڑی بھی پھٹی ہوئی تھی۔ وہ آیا، وہ امیر تھا، اور اس نے اپنے گدھے کے اوپر نا بڑی مہنگی قسم کی چادر چڑھائی ہوئی تھی۔
اب جب آپ کے پاس آیا تو کہنے لگے کہ حضور آپ سے محبت بڑی ہے، آپ سے بڑا میں پیار کرتا ہوں جناب جی، ہاتھ کو چومے جناب جی، کبھی پاؤں کو ہاتھ لگائے، حضور آپ سے بڑی سچی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا واقعی سچی محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا جناب قسم اٹھوا لیں۔ آپ نے فرمایا بس کر جھوٹی قسمیں نہ اٹھا، اگر تیری محبت سچی ہوتی نا تو کم از کم تیرے گدھے کے برابر تو میرا حال ہونا چاہیے تھا نا، کہ گدھے کے اوپر تیری بڑی نئی اور صاف ستھری مہنگی چادر ہے، اور جس سے تو محبت کرتا ہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ کہ مطلب کہ جناب کشمیریوں سے محبت ہے، اور بھائی تیرا حال بتا رہا ہے کتنی تجھے محبت ہے، کہ 914 دن ہو چکے ہیں کشمیر کو بند ہوئے، بتا تو نے جناب ان کے درد کے اندر کیا مظاہرہ کیا؟ تیرا حال گواہی دے رہا ہے کہ جناب جی تجھے کتنا ان کے دردوں کا احساس ہے۔ اور یاد رکھیے کہ عزت جو ہے وہ صرف اسی کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہے، ہاں اسی کے لیے عزت ہے۔ اس کے علاوہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت سیدنا موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے، تو چونکہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو جس وقت حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا تو آپ نے ایک مکتوب دکھایا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا تو بڑی خوبصورت رائٹنگ تھی، تو آپ نے فرمایا یار یہ کس نے لکھا ہے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جناب میں نے کاتب رکھا ہے، اس نے لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ، پھر اندر بلاؤ۔ عرض کی حضور وہ اندر نہیں آ سکتا۔ پوچھا کیوں؟ ناپاک ہے؟ آپ نے عرض کی نہیں حضور وہ ناپاک نہیں ہے، وہ عیسائی ہے۔ آپ نے جناب جو مکتوب پکڑا ہوا تھا اس کو ایسے گرایا، آپ نے فرمایا موسیٰ اشعری جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہے تو اس کو عزت دینا چاہتا ہے؟ یعنی جس کو اللہ نے ذلیل کیا، ذلت کی جگہ پر رکھا، تو نے اس کو کاتب بنا کر عزت دینا چاہی؟ فرمایا نانا، کائنات کے اندر وہ ذلیل ہی رہے گا جس کو اللہ اور اس کے رسول نے ذلیل کیا۔ فرمایا جس کو ذلت کے مقام پر اللہ اور اس کے رسول نے رکھا، کائنات جتنی بھی عزت دینا چاہے وہ ذلیل ہی رہے گا۔ اور یاد رکھو کائنات میں عزت والا وہی ہوگا جس کو اللہ اور اس کا رسول عزت عطا کرے گا۔ فرمایا تم اس کو عزت دینا چاہتے ہو؟ مطلب کہ وہ کافر ہے، تم نے اس کا مجسمہ لگایا، مطلب کہ مجسمہ لگا کر پھر تم کہتے ہو کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ جناب یکجہتی کرتے ہیں۔ اور بھائی کشمیریوں کا سب سے بڑا اور پہلا دشمن تو یہی رنجیت سنگھ تھا، تو لہذا اس بنا پر جو یکجہتی کا مطلب ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس کا اصل مطلب یہی ہے کہ ہمارے حال سے، ہماری زبان سے ظاہر ہونا چاہیے کہ ہمارے کشمیری بھائیوں، ہم جناب جی تمہاری خوشی کے اندر ہم بھی خوش ہیں، تمہارے غم کے اندر ہم بھی غمگین ہیں، اور جو تمہارا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اور جو تمہارا یار ہے وہ ہمارا بھی یار ہے۔ اس کو کہتے ہیں یکجہتی۔ اور جناب فقط یہ کشمیر جو ہے وہ تقریروں سے آزاد نہیں ہوگا۔ ہماری قوم کہتی ہے جناب چونکہ ہمارے حاکم نے جناب بڑی اچھی تقریر کر دی ہے، تو جناب تقریریں تو ہم بھی کرتے ہیں، پھر ہمیں وزیر اعظم بنا دو جی۔ اگر تقریروں سے ہی پیٹ بھرتا ہے تو پھر ہمیں بنا دو، جس کو بھوک لگے مسجد میں بھیج دو جناب جی، لو جی تقریر کرو جناب جی، کھانا نہ کھاؤ جناب، پیٹ بھر گیا جناب جی۔ اور بھائی تقریروں سے کام تھوڑی ہوتا ہے، اگر تقریروں سے ہی کام ہونا تھا تو پھر یہ ایل ڈی اے والوں کو سمجھاؤ نا، ایل ڈی اے والوں کو سمجھاؤ کہ غریبوں کے ٹھیلے جو اٹھا کر لے کر جاتے ہو تم لوگ، ان کی ریڑیاں پلٹا دیتے ہو، ان کے جناب پھل گرا دیتے ہو، ان کے جناب جی اشیاء کو تہس نہس کر دیتے ہو، اور بھائی ان کے سامنے تقریر کرو۔ مطلب کہ غریب کے لیے جناب اگر مسئلہ حل کرنا ہو، غریب سے قبضہ چھڑوانا ہو تو اس کی ریڑھی کو توڑ دیا جاتا ہے، اور جناب اگر ہندو سے چھڑوانا ہو تو جنابی چونکہ تقریر کافی ہے، ہم نے تقریر کر دی ہے جناب جی، ہم نے اقوام متحدہ کے اندر جناب جی وہ خط لکھ دیا ہے۔ اور جناب غیرت مند قوم ایسے نہیں ہوا کرتی کہ سال بعد اقوام متحدہ کو بتا رہے ہوتے ہیں او جناب جی ہماری 35,000 جو بچیاں تھیں نا ان کے ساتھ زیادتی ہو چکی ہے، او جناب جی ہمارے 45,000 نوجوان جو ہیں وہ اب تک جناب جی شہید ہو چکے ہیں، جناب جی اتنے جناب ہمارے نوجوان کشمیری جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ او بھائی تم حساب دینے کے لیے بیٹھے ہو یہاں پر، مطلب کافر کے سامنے حساب دیا جاتا ہے۔ اور ہمارے ایسے کوئی نیش قسم کے جناب کوئی لوگ ایسے بھی ہیں درمیان میں، چلو ہم تو ہوئے نا چلو منہ سے صحیح کہہ دیتے ہیں کہ یار کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہے، کچھ ایسے خناس بھی موجود ہے یہاں پر پاکستان کے اندر جو کہتے ہیں کہ کشمیریوں کو چاہیے کہ جناب یہ جدوجہد نہ کریں، بیٹھ کر بات کریں، اور جناب وہ بے غیرت ہوتا ہے کہ اندر بہن کی عزت لٹ رہی ہے اور وہ کہے کہ میں بات چیت سے مسئلہ حل کرتا ہوں۔ ایک ہے کہ عزت لٹ گئی
ایک ہے کہ عزت لوٹنے والا لوٹ رہا ہے اور بندہ کہے میں اقوام متحدہ کے پاس جاؤں گا، اور جناب جی میں باہر جناب اس کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنا چاہتا ہوں، وہ تو بے غیرت ہے۔ غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جناب جس وقت عزت لٹ رہی ہو تو لوٹنے والے کا ہاتھ پکڑا جائے، اور ہاتھ پکڑتے ہوئے اگر جان بھی چلی جائے تو یہ شہادت سے کم نہیں ہے، شہادت سے کم نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ایک صحابی جناب ان کی شادی ہوئی، اب یہ بتانے لگا ہوں کہ غیرت مند کون ہوتا ہے۔ وہ صحابی کی جناب شادی ہوئی نا جب، تو نئی نئی دلہن تھی، آپ باہر بازار گئے تو جب واپس آئے تو دیکھا کہ آپ کی زوجہ جو تھی وہ دروازے پر کھڑی ہوئی تھی، تو جلال میں آگے کہ جناب میری عزت اور دروازے پر کھڑی ہو، آپ جناب فرمایا کہ باہر کیوں کھڑی ہو؟ اور خاتون نے کہا کہ جناب مجھ پر غصہ ہونے سے پہلے اس پر غصہ نکالیے کہ جس نے مجھے دروازے پر آنے پر مجبور کیا، جس نے مجھے یہاں لا کر کھڑا کیا، پہلے اس پر غصہ نکالیے۔ جب صحابی اندر گئے تو کیا دیکھا کہ ایک سانپ تھا، بڑا سانپ کہ جو پھن پھلا جناب جی کھڑا ہوا تھا، اس کے ڈر سے وہ خاتون دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب صحابی نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ اب بندوں کو اکٹھا کیا جائے، فنا کیا جائے، نانا فوراً ہاتھ میں جناب ڈنڈا پکڑا اور سانپ کو مخاطب کر کے فرمایا تیری یہ جرت کہ تو میری عزت کو گھر کے دروازے پہ کھڑا کرے۔ آپ نے جناب اس سانپ سے لڑائی کی، اس سانپ کو مار دیا، اس سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے آپ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ ہے غیرت مند قوم، اس کو کہتے ہیں غیرت کہ جناب انہوں نے انتظار کوئی نہیں کیا کہ جناب کوئی آئے گا تو میری عزت بچائے گا۔ اللہ نے جب سانسیں دی ہیں تو کم از کم اپنی عزت بچانے کی خاطر بندے کو جناب اٹھنا تو چاہیے۔ تو لہذا اس بنا پر جناب وہ کشمیری مسلمان جو ہیں ان کو لٹتے رہتے ہیں جناب جی، وہ بیچارے کٹتے رہتے ہیں، اور ہم سال بعد جناب اقوام متحدہ کو گنتی کر کے بتا رہے ہوتے ہیں، اور جناب جی اتنے آپ نے کاٹ دیے ہیں، اتنے جناب آپ نے زخمی کر دیے ہیں، اتنی بیٹیوں کو معاذ اللہ جو ہے ان کے جناب عزتیں جو ہے وہ پامال کر چکے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں چلو ہم سوچیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ اقوام متحدہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا کہ زور بازو آزما شکوہ نہ کر صیاد سے، زور بازو آزما شکوہ نہ کر صیاد سے، آج تک کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریاد سے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی پنجرا جو ہے نا پرندے کے لیے فریاد کرنے سے ٹوٹا نہیں ہے۔ وہ جناب بچے جب چھوٹے ہوتے تھے نا، سکول کی کتابوں کے اندر نا وہ کبوتروں والی ایک کہانی تھی، وہ کبوتر جال بچھایا تو کبوتر آ کر کھانا لگے، دانہ چگنے لگے تو جال بند ہو گیا، ادھر سے دیکھا کہ شکاری بھاگتا ہوا آ رہا تھا، تو اب کیا ہوا جناب، کبوتروں نے مل کر زور لگایا اور جال کو اڑا کر لے گئے۔ تو بھائی کشمیریوں کے لیے یہ کہانی کیوں نہیں ہے؟ ان کے لیے جناب جی کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ اس طرح پرتشدد جو ہے وہ جد و جہد نہ کرے؟ تو لہذا اس بنا پر کشمیر کے مسئلے کو اسی طرح سمجھیں جس طرح ہمارے گھر کا مسئلہ ہے۔ کشمیر کی بچیوں کو اسی جگہ پر رکھیں جس جگہ پر میں اپنی بیٹی، اپنی بہن یا اپنی جناب جی گھر والیوں کو رکھتا ہوں، اس جگہ پر رکھ کر سوچیں کہ جناب اگر میرے ساتھ یہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا۔ اور جناب باقی رہا تقریروں کا مسئلہ، تقریریں کرنا ہمارا کام ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جس کے پاس طاقت ہو، ایٹم بم کے بٹن کے اوپر اس کا ہاتھ بھی ہو، وہ بھی تقریر کرے 5 فروری کو اور میں بھی کروں، تو بتاؤ اس کے درمیان تو میرے درمیان کیا فرق رہا؟ کیا فرق رہا پھر جناب جی کہ تو طاقتور ہو کے تو بھی تقریریں کرے اور میں جناب جی بے طاقتہ ہو کے میں بھی تقریریں کروں، تو پھر تیرے اندر اور میرے اندر کیا فرق رہا؟ پھر اقوام متحدہ نے جناب وہی پٹی ان کو پڑھا دی جو بھیڑ نے شیر کو پڑھائی تھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شیر بیدار از فسون میش خفت انحطاط خیشرا تہذیب گفت۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیر جو تھا نا وہ بھیڑ کو کھانے لگا نا، تو بھیڑ نے کہا، وہ شیر سن، تنے میری بات سن لے۔ اس نے کہا سنا۔ وہ کہنے لگی تو کتنا ظالم ہے، مجھے کھائے گا، ایک جان پر تو ظلم کرے گا، تو لہذا تو یہ تہذیب نہیں ہے۔ تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ تو مجھ پر ظلم نہ کر، جس طرح تیری جان ہے ویسے میری جان ہے، تو مجھ پر ظلم کرنا چاہتا ہے۔ شیر نے کہا پھر میرے پیٹ نہیں بھرنا تو میں کیا کھاؤں؟ تو بھیڑ نے کہا جیسے ہم گھاس کھاتی ہے تو بھی گھاس کھا، اس سے کیا ہوگا کہ ہماری جان بھی بچ جائے گی، تیرا پیٹ بھی بھر جائے گا۔ شیر بھیڑ کی باتوں میں آ گیا، اس نے کہا نہیں بات بالکل ٹھیک ہے، تہذیب یہی کہتی ہے کہ اب شیر بھی گھاس کھائے۔
شیر بھی گھاس کے، اقوام متحدہ نے یہی کہا، چونکہ جناب کشمیر کے مسئلہ جناب جو ہے نا وہ اس کا حل جنگ نہیں ہے، جنگ ہو گئی تو جنگ حل کوئی نہیں ہے جناب جی، اس لیے جنگ نہ کی جائے، ہر سال جناب درخواست بھیج دی جائے اقوام متحدہ کے اندر، 2-3 منٹ کی جنابی تقریر کر دی جائے، کافی ہے، یہی تہذیب کا تقاضا ہے جناب جی۔ جس طرح جناب جی شیر گھاس کھائے، تم بھی خالی تقریریں کرو، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایک وقت آنا ہے کہ شیر کو احساس ہونا ہے کہ میں نے گھاس کھایا کیوں تھا۔ شیر کا کام تو گوشت کھانا تھا۔ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں پھر کوئی شخص وہاں سے گزرا نا تو اس نے دیکھا کہ شیر جو ہے نا وہ گھاس کھا رہا تھا، اس نے کہا اللہ کے بندے تو شیر ہے، اگر بکری بھیڑ بھی گھاس کھائے اور تو بھی گھاس کھائے تو بتا تیرے اندر اور جناب بھیڑ کے اندر کیا فرق ہوا؟ تو اب شیر کی غیرت جاگی، اس نے فوراً جناب بکری کے اوپر جناب جھپٹا مارا، جس وقت بکری جناب جان چھڑا کر چلی گئی۔ کیا ہوا جی؟ اس لیے کہ گھاس کھا کھا کر شیر کے دانت گھس چکے تھے، اس کے دانت گھس چکے تھے۔ اب پھر کیا ہوا؟ وہ دوبارہ گھاس کھانا شروع ہو گیا۔ اب پھر وہ بندے نے کہا، اس نے کہا پھر تو گھاس کھا رہا ہے؟ اس نے کہا اب دانتوں کا تقاضا یہی ہے کہ شیر گھاس ہی کھائے۔ ایک وقت آنا ہے جناب جی، ہم نے اپنے اوروں کے لیے نہ نہیں، ہم نے اپنے لیے اٹھنا ہے، لیکن جس وقت اٹھیں گے نا اس وقت ہمارے دانت جو ہے نا وہ گھس چکے ہوں گے اس وقت۔ لہذا اس بنا پر جناب اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا یار، کس بات سے ڈرا جاتا ہے؟ کس بات؟ ہمارے پاس نہ اسلحے کی کمی ہے اور نہ ہی الحمدللہ ہمارے پاس ایسے فوجی نوجوانوں کی کمی ہے کہ جناب جو اپنے مسلمانوں کے لیے جانیں دینے سے گریز کریں۔ نہ 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 نہ، مسلمان فوج الحمدللہ ہماری پاک فوج بڑی پاورفل ہے جناب جی، نمبر 1 فوج ہے، اسلحے بھی ہمارے پاس موجود ہے، ہر چیز موجود ہے۔ کمی کس بات کی ہے؟ فقط ایک دلیر سربراہ کی کمی ہے بس۔ ہم جناب اس وقت کیوں سب کچھ ہونے کے باوجود بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر بزدلی ہے، اور بزدلی وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایک وقت آنا ہے، وہ ایسا کڑا وقت ہوگا کہ میری امت ایک پلیٹ کی مانند ہوگی اور پورا کفر جو ہے وہ بھوکوں کی مانند ہوگا۔ فرمایا جس طرح کے کئی سارے بھوکے ایک پلیٹ کو پڑتے ہیں نا، فرمایا ایسے میری امت کو سارا کفر پکڑے گا، ہر طرف سے کفر جو ہے وہ اس کو پڑ جائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ حضور کیا اس وقت مسلمان ہم سے بھی کم ہوں گے؟ ان کی تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہ، تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ تو عرض کی حضور پھر مطلب کہ سوال تو بنتا تھا نا کہ حضور 313 ہو کر ہم نے ناکو چنے چبوا دیے، وہ جناب اتنے ہوں گے تو پھر کفر کیسے مارے گا؟ فرمایا کہ اس میں بیماری پڑ جائے گی وہن کی، ان میں وہن آ جائے گا۔ عرض کی حضور وہن کیا ہے؟ فرمایا کہ وہن حب الدنیا وکراہیت الموت۔ فرمایا جس وقت مسلمان دنیا سے محبت کرے گا اور موت سے نفرت کرے گا، فرمایا اس وقت پورا کفر اس کو دبوچ لے گا۔ آج ہمارے اندر یہی ہے نا کہ دنیا کی محبت ہے جناب جی، فرانس سے تعلق نہیں توڑنا، کیوں جی؟ تعلق توڑ دیا تو پورا یورپ ہم سے تعلق توڑ دے گا، ہماری معیشت برباد ہو جائے گی۔ یہ ہے حب الدنیا۔ اور جناب کشمیر کے مسئلے میں جنگ چھیڑ دیں، ہم ان کے بھی جنگ کر دیں جناب جی، جنگ نہیں کرنی، کیوں جی؟ وہاں سے بھی بندے مریں گے، یہاں سے مریں گے، اور بھائی مریں گے وہ، تو مرے گا نہیں، تو شہید ہوگا یار۔ اور شہید کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جناب شہید مرتا نہیں ہے، شہید تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا نا کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ فرمایا کہ مسلمان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس کا مقصد ہی شہادت ہے، وہ شہادت کے لیے جیتے ہیں۔ اور بھائی اگر ماریں گے تو غازی بن جائیں گے، مر جائیں گے تو شہید ہو جائیں گے، بتاؤ اس سے بڑی اور اچھی موت اور کیا ہو سکتی ہے؟ مطلب کہ شہداء کا جو خون ہے اس کی بھی قدر ہوگی، اور غازی جس جناب جی گھوڑے پر چڑھ کر جہاد کرے گا، بروز قیامت اس گھوڑے کی لید بھی نامہ اعمال میں تولی جائے گی جناب۔ اس سے بڑھ کر اور کون سا اعزاز ہو سکتا ہے؟ اور جناب موت سے ڈرنا، اور بھائی ہم حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث ہیں، اپنی نہ صحیح تو اپنے اسلاف کی عزت کا تو خیال ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فارس کے بادشاہ کو خط لکھا تھا، اور اس خط پر پتہ کیا لکھا تھا آپ نے؟ دھمکی کیا دی تھی آپ نے فرمایا انما انا قوم، فرمایا کہ یاد رکھ میں اس قوم سے ہوں یحبون الموت کما تحبون الحیاء، فرمایا کہ میں اس قوم سے ہوں جو موت کو اسی طرح پسند کرتے ہیں جس طرح تم زندگی کو پسند کرتے ہو۔ اور ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ ہم موت کو اس انداز سے پسند کرتے ہیں، اتنا پسند کرتے ہیں جتنا تم شراب کو پسند کرتے ہو۔ موت کیا ہے مسلمان کے لیے؟ موت تو جناب محبوب سے ملنے کا بہانہ ہے۔
ہم محبوب سے ملاقات کا بہانہ ہے۔ تو لہذا اس بنا پر وہن کی جب بیماری پڑ جائے گی نا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، فرمایا اس وقت پورا کفر جو ہے وہ میری امت کو دبوچ لے گا، بالکل ایسے ہی جس طرح بہت سارے بھوکے جو ہے وہ کھانے کی ایک پلیٹ کو دبوچ لیں گے۔ اور بھائی ہم جب صحابہ کی باتیں کرتے ہیں نا، صحابہ کرام علیہم رضوان کی، تو لوگ یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ یار آپ ہمیں صحابہ کے ساتھ ملا رہے ہیں جناب، وہ کہاں صحابہ اور ہم کہاں۔ چلو یار ہم آپ کو صحابہ کرام علیہم رضوان کی مثالیں نہیں دیتے۔ 1965 یاد ہے، 1965 کی جنگ میں جو وہاں پر موجود فوجی تھا امیر افضل خان، میجر امیر افضل خان، وہ کہتا ہے کہ جس وقت انڈین فوج جو ہے نا وہ ٹینک شینک اپنے اسلحے لے کر جناب BRB نہر کے پاس پہنچ گئی نا، جس وقت کہتے اس وقت ایک مرحلہ ایسا آیا کہ ہمارے پاس توپیں تو کیا چلانے کے لیے ایک گولی بھی نہ بچی، کہتے ایک گولی بھی نہ بچی، لیکن اس کے باوجود امیر افضل خان کہتا ہے کہ ہم نے نعرہ تکبیر اور نعرہ حیدری اس انداز سے لگائے کہ 3 گھنٹے تک ان کی فوج کو ایک قدم بھی نہیں بڑھانے دیا ہم نے، یعنی نعرہ تکبیر اور نعرہ حیدری سے ہم نے 3 گھنٹے انڈین فوج کی توپ اور گولوں کا مقابلہ کیا، وہ ایک قدم بھی جناب آگے نہ بڑھ پائے۔ اور بھائی یہ ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اور بھائی مومن ہو تم یار، ڈرے تو وہ جن کا سائیں کوئی نہیں ہے۔ جنگ احد کے موقع پر جس وقت کفار کی طرف سے نعرہ لگا نا، کہنے لگو مسلمانوں لنا العزا ولا عزا لکم، کہنے لگو مسلمانوں تم ہمارا مقابلہ کرو گے، ہمارے پاس دیکھو یہ عزا بت ہے، تمہارے پاس تو بت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو سنیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک مسلمانوں کو دلیر ہونے کے لیے آپ نے کیا نعرہ لگایا؟ آپ نے فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، فرمایا او کافرو اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا تو مولا ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم تو بھائی ہمارا اللہ مولا، تمہارا مولا ہی کوئی نہیں ہے، تم بتوں پر اعتقاد کرتے ہو، ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ مسلمان ہے جناب، کس بات سے ڈرنا؟ اور بھائی ڈرے تو وہ جس کا سائیں کوئی نہ ہو۔ وہ بزرگ نے ایک مثال دیا کرتے تھے، وہ ایک بھیڑیا وہ بکری کے پیچھے لگ گیا، وہ بکری بھاگتی رہی آگے، بھیڑیا پیچھے پیچھے، اب بکری بھاگتی بھاگتی نا وہ دلدل کے اندر پھنس گئی، بھیڑیا بھی اس کو دیکھتے ہوئے وہ بھی دلدل کے اندر اس نے بھی چھلانگ لگا دی۔ اب بکری بھی جناب جی پھنس گئی اور بھیڑیا بھی پھنس گیا، دونوں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب بکری جو ہے وہ ہنسنے لگ گئی۔ اب بھیڑیا جو تھا وہ دیکھ کر کہنے لگا تو پاگل ہے، تو میرے پھنسنے پر جو ہنس رہی ہے، تو بھی تو پھنسی ہوئی ہے نا، کس بات پر ہنس رہی ہے؟ تو پھنسا اگر میں ہوں تو پھنسی تو بھی ہے، پر تو ہنستی کیوں ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے ہنس رہی ہوں کہ میرا تو سائیں ہے پر تیرا سائیں کوئی نہیں ہے، کہ میرا مالک تو جب گھر جائے گا دیکھے گا کہ بکری کوئی نہیں ہے، وہ آئے گا اور مجھے نکال کر لے جائے گا، پر تیرا تو سائیں کوئی نہیں ہے، پر جب میرا سائیں آئے گا تجھے لگ پتا جائے گا۔ اور بھائی روئے تو وہ جس کا سائیں کوئی نہ ہو، ہمارے تو جناب الحمدللہ مالک موجود ہیں، اور جس کے مالک موجود ہو جناب پھر ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوا کرتی۔ جو سائیں ہو نا جس کے پیچھے، وہ کسی نعت کے اندر ایک شعر تھا نا، کیوں فکر کریں یارا ماساوی اگیرے دا، انہوں ستے خیرانے جندہ سائیں مگر ہوئے، انہوں ستے خیرانے جندہ سائیں مگر ہوئے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جناب جنگل سے گزر رہے تھے تو ایک جگہ پر آپ درخت کے نیچے عبادت کرنا شروع ہوئے نا، نماز پڑھنا، تو درخت کے اوپر بیٹھی چڑیا جو تھی نا وہ بڑی بلند آواز سے بول رہی تھی۔ آپ کی عبادت میں جب خلل آیا تو آپ نے جلال سے فرمایا، آپ نے فرمایا مرو چپ کرو، آپ نے فرمایا مرو چپ کرو، چونکہ ولی کی زبان تھی ہماری تو نہیں تھی نا، ہاں ولی کی زبان، فرمایا مرو چپ کرو۔ جب آپ نے یہ فرمایا نا تو ساری چڑیا مر کر نیچے گر گئی۔ آپ جناب عبادت کر کے آگے چل دیے، راستے میں پہنچے تو ایک گھر کے باہر نا کتی کھڑی ہو کر آپ کو دیکھ کر بھونکنا شروع ہو گئی۔ جب زیادہ بھونکی نا تو آپ کے دل میں خیال آیا، آپ نے فرمایا کہ جیسے چڑیوں کو کہا تھا نا، اس کو بھی کہتا ہوں کہ مر چپ کر۔ آپ کے دل میں ابھی خیال ہی آیا تھا، چونکہ وہ کتی جو تھی نا وہ ایک اللہ کی ولیہ کی تھی، وہ مائی باہر آ گئی۔ جس وقت آپ نے دل میں سوچا نا کہ میں اس کو کہوں کہ مر چپ کر، وہ مائی بول پڑی، کہنے لگی بابا جی جن کو تو مار کر آیا تھا ان کا سائیں کوئی نہیں تھا، پر دھیان سے یہ کتی سائیوں والی ہے، ہاں یہ کتی سائیوں والی ہے، اس کا سائیں پر کھڑا ہوا ہے دھیان سے۔ تو لہذا اس بنا پر مسلمانوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کے سائیں موجود ہیں۔
مسلمانوں کی جناب مدد کرنے کے لیے بتائیے نا کہ جس پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہو اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی رحمت کا سایہ ہو، تو بتاؤ اس مسلمان کو ڈرنا چاہیے؟ نہ بلکہ اس مسلمان کو دلیر ہونا چاہیے۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یار ایک مسلمان بچی، ناہید نامی بچی نے جناب خط لکھا تھا، اس نے یہی لکھا تھا کہ جناب اگر تو مسلمانوں کی غیرت مر چکی ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس موت کو قبول کرتے ہیں، اگر مسلمانوں کے اندر غیرت موجود ہے تو میرا یہ خط پڑھ کے کوئی مسلمان گھر میں نہیں بیٹھے گا، گھر میں آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ ایک بچی کا جناب جی وہ اس بچی کے ساتھ ہوا کیا تھا، سندھ کے اندر راجہ داہر نے اس کے اوپر صرف ہاتھ اٹھایا تھا، اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرب سے جناب آپ چلے اور سندھ پہ آ کر اور سندھ سے جناب ان کو مار کر ملتان تک فتح کرتے چلے گئے۔ سبب کیا بنا کہ تمہاری یہ جرت کہ جب ایک غیرت مند مسلمان زندہ ہے، اس کی زندگی میں کسی مسلمان بچی کے اوپر کوئی ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ محمد بن قاسم، اور آج کشمیر کی بچیاں جو ہے نا وہ دیواروں کے اوپر لکھ دیتی ہیں کہ جناب چونکہ محمد بن قاسم تو آنا کوئی نہیں، اب ہمیں انتظار ہے کہ حضرت عمر نے بھی نہیں آنا۔ ہاں جناب اب حضرت عمر نے بھی نہیں آنا۔ فلسطین کے جناب یہ بچیاں وہ کیا لکھ دیتی ہیں، وہ جناب ایسے پلے کارڈ انہوں نے اٹھائے ہوئے، انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے، ان کا مسلمان او امت مسلمہ، ہمارے دلوں سے خوشیاں ایسے ہی مر چکی ہیں جیسے تمہارے دلوں سے انسانیت مر چکی ہے۔ ہمارے دلوں سے خوشیاں، ہمارے دلوں سے جناب جی خوشیاں ایسے ختم ہو چکی ہیں جیسے تمہارے دلوں سے جناب جو ہے نا وہ انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ تو لہذا اس بنا پر جب ہم نے یہ آیت کو پڑھ لیا نا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی ہیں، تو جناب ہی بھائی چارگی کا مظاہرہ کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ مطلب کہ قوت والے تو یہ ہوئے نا جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، ان کا کام ہے، ہماری فوج ہے، ہم نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے کہ آپ سرحدوں کی حفاظت کریں گے جناب، آپ جنگیں لڑیں گے جناب، یہ ان کا کام ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ دعا ہے، سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ مومن کا دعا ہے۔ صبح و شام جناب جہاں پر ہم اپنے والدین کے لیے اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور جناب کبھی مسجدوں میں آ کے قاری صاحب میری بچی بیمار ہے اندے واسطے دعا کرنا، یار ہم ترس جاتے ہیں کبھی کوئی آ کر کہے قاری صاحب کشمیر کی بچیوں کے لیے بھی دعا کرنا، قاری صاحب فلسطین کے اندر وہ نومولود بچے کو جناب یہ ایسے اس کے چیتھڑے اڑا دیے گئے، قاری صاحب اس بچے کے لیے بھی دعا کرنا، اس کے ماں باپ کے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ ان کو حوصلہ و صبر دے۔ اور بھائی یہ ہے کہ ہمارا جو کام یہ ہے کہ صبح و شام جہاں پر پتہ چلے کشمیر پر ظلم ہوا فوراً ہاتھ کو اٹھاؤ، یا باری تعالی ہمیں طاقت عطا فرما کہ ہم اپنے مسلمان بہنوں کی عزتوں کو بچا سکے۔ دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے، تو لہذا اور کچھ نہ کر سکے نا، اور فقط صرف 5 فروری کو ہی نہیں، ہاں فقط 5 فروری کو دعا نہیں کرنی، بلکہ جب جہاں جہاں کسی مسلمان پر ظلم ہو آپ کا ہاتھ فوراً اٹھ جانا چاہیے کہ یا باری تعالی ہمیں جیسے ایٹم بم عطا کیا ہے مولا اس ایٹم بم کو چلانے والا سربراہ بھی عطا فرما، ہاں مولا ہمیں درار ٹینک جو دیا ہے مولا اس کو چلانے والا دلیر ڈرائیور بھی تو عطا فرما۔ یہ دعا کیا کریں کہ یا باری تعالی ہمیں جو کچھ دیا وہ اپنے کشمیری اور فلسطینی بھائیوں پر لوٹانے کا ہمیں جذبہ بھی عطا فرما۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمارے کشمیری بھائیوں کو آزادی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔